بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی اور آپ سن رہے ہیں انفوئزم۔ دوستو، ملک ہسپانیہ میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام عبد الرحمن تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، دونوں بہت ہی نیک اور بہادر تھے۔ ایک کا نام الحکم اور دوسرے کا نام عبداللہ تھا۔ جب بادشاہ نے اپنے بڑے بیٹے الحکم کو ولی عہد بنایا تو چھوٹے بیٹے عبداللہ کو ایک دوست نے بہکایا، تمہارے ساتھ انصاف نہیں ہوا، تمہارا حق چھین کر تمہارے بھائی کو دے دیا گیا ہے، تم بغاوت کرو۔ کسی طرح بادشاہ کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ اس کا بیٹا اپنے دوست کے ساتھ مل کر اسے قتل کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک بہادر سردار کی نگرانی میں دونوں کی گرفتاری کے لیے فوج روانہ کر دی۔ جلد ہی دونوں کو گرفتار کر کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے پوچھا، کیا تمہیں بادشاہ بننے کی خواہش ہے؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا مگر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بادشاہ نے ان دونوں کو الگ الگ کمروں میں بند کر دیا۔ شہزادے اور اس کے دوست عبدالدار کو علم تھا کہ ان دونوں کو پھانسی کی سزا ملے گی، بادشاہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ چنانچہ شہزادے کے دوست نے تو اسی رات خودکشی کر لی، مگر شہزادہ رحم کی امید میں زندہ رہا۔ لیکن دوسرے ہی دن اس کا جرم ثابت ہوا اور اسے موت کی سزا سنائی گئی۔ الحکم کو اپنے بھائی عبداللہ سے بہت محبت تھی۔ وہ اس کی موت کا خیال سوچ کر تڑپ اٹھا، بھاگا بھاگا اپنے باپ کے پاس گیا اور بھائی کو معاف کر دینے کی درخواست کی، مگر بادشاہ کسی صورت نہ مانا اور بیٹے سے کہا، بے شک عبداللہ تمہارا بھائی اور میرا بیٹا ہے، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں خود بھی اس کی موت سے بہت پریشان ہوں، لیکن میں بادشاہ ہوں، اس لیے میں اپنا فرض ادا کرنے پر مجبور ہوں۔ میرے سامنے ایک طرف تو بیٹا ہے اور دوسری طرف رعایا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ عبداللہ اپنی گرفتاری کو کبھی نہیں بھولے گا۔ میری موت کے بعد تم دونوں میں جنگ شروع ہو جائے گی، جس میں بے گناہ رعایا تباہ و برباد ہو جائے گی، عورتیں، بیوہ اور بچے یتیم ہو جائیں گے، فصلیں تباہ ہو جائیں گی، لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ اگر اس وقت عبداللہ کو رہا کر دیا گیا تو یہ بات آئندہ ملک اور قوم کے لیے بربادی کا سبب بنے گی، اس لیے میں ملک اور قوم کی سلامتی کی خاطر اس بنیادی بات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ کچھ دیر خاموش رہا، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے پھر اپنے بیٹے سے کہا، قانون کسی کو معاف نہیں کرتا، چاہے جرم کرنے والا فقیر ہو یا بادشاہ، غریب کا بیٹا ہو یا شہزادہ۔ اس میں شک نہیں کہ میں عبداللہ کو یاد کر کے زندگی بھر آنسو بہاتا رہوں گا۔ میں اسے کبھی نہ بھلا سکوں گا۔ اس کے بچپن کی پیاری پیاری باتیں یاد کر کے مجھے ہمیشہ تڑپایا کریں گی، لیکن میں کیا کروں، ایک طرف بیٹے کا غم اور دوسری طرف رعایا کی بہتری کا خیال۔ میں انصاف کے ہاتھوں مجبور ہوں کہ اپنے پیارے بیٹے عبداللہ کو سزائے موت دوں۔ چنانچہ اسی رات شہزادہ عبداللہ کو موت کی سزا دے دی گئی۔ کہتے ہیں اس کے بعد بادشاہ کو نہ تو کسی نے کبھی ہنستے دیکھا اور نہ ہی کسی خوشی میں شریک ہوا۔ صرف یہی نہیں بلکہ حکومت کے سارے کام چھوڑ دیے اور ایک کمرے میں بالکل اکیلا رہنے لگا۔ آخرکار اسی حالت میں فوت ہوا۔ اس کے بیٹے کے غم نے اس کی جان تو لے لی، لیکن اس کا عدل و انصاف آج بھی زندہ ہے۔